أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ ذی وقار سامعین حضرات، خوشی کی گھڑی ہے اور مقام شکر ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، 26ویں رات ہے۔ ذرا توجہ مجھے دیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ گردن جھکائیں بھی نہیں، میری طرف دیکھیں۔ میں نے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو 35 منٹوں میں ختم کرنا ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ اگر آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درجنوں کتابیں میرے سامنے ہیں، تو میں نے انشاءاللہ بڑی اہم باتیں اور بڑی محبت سے انشاءاللہ آپ سے کرنی ہے۔ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اور توجہ رکھیں۔ خوشی کی گھڑی ہے اور مقام شکر ہے کہ رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے اور 26ویں رات ہے۔ ہم جیل میں نہیں ہیں، ہسپتال میں نہیں ہیں، بازار میں نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ اللہ کے گھر میں۔ اگر یہ سوچ کر بندے کو خوشی نہیں نہ جی ہوتی، وہ لا علاج بیماری ہے اس بندے کی۔ پھر ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، والعافیہ التامہ، مکمل عافیت ہو، ایمان ہو، منہج عقیدہ کتاب و سنت والا ہو، اور رات ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ 26ویں رات کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ میں نے 3 دعائیں کرنی ہیں، دعا ایک ہے لیکن تکرارن، یعنی سنت کے مطابق وہ 3 دفعہ ایک دعا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، یہ دعا اگر 3 دفعہ کی جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جہنم سے آزادی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، تو آج کی رات کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو میں پھر دعا کرتا ہوں، ایک دعا ہے 3 دفعہ کرتا ہوں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ محبت سے سارے بھائی شریک ہوتے رہیں، بس توجہ رکھیں۔ اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس۔ تو گرامی قدر، جو موضوع ہے وہ صرف موضوع نہیں ہے، وہ ایک فکر ہے، ایک درد ہے، ایک انقلاب ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح احساس ہے ہمارے استاذ محترم، ہمارے شیخ، ہمارے دکتور ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شاندار اور قیمتی باتیں کی ہیں۔ 2 دعائیں میں کرتا ہوں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو اور ہمارے بزرگ شیخ صاحب کے والد گرامی سامنے تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کو صحت، ایمان، توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ شیخ صاحب کو تو جانتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے منڈی کوارٹر میں، ہمارے ہاں مسجد میں شیخ صاحب کے والد محترم امام ہوتے تھے، تو چھوٹی عمر میں ہم نے ان کے بڑے ولولہ انگیز دروس سنے ہوئے ہیں۔ بڑا جذبہ ہوتا تھا اور بڑا ایک فکر ہوتا تھا ان کے بیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی دین کی بات کرتے ہیں اللہ ان کو ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیجئے جی آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اب میں نے بات شروع کر دی ہے، بیٹے پلٹ کے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ اب جس بھائی نے مڑ کے دیکھا نا، میں نے کھڑا کر دینا ہے، پتر تو میری آنکھاں چ رڑکدا ہے پیا، دھیان میرے بال۔ آخر یار اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو یہ روز روز ماحول اور یہ روحانیت اور یہ مٹھاس حلاوت نہیں ملتی۔ توجہ میری طرف، آخر بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ویرانی کی وجہ کیا ہے؟ اسباب تلاش کریں۔
ویرانی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں کا ہمارا یہ معاشرہ ہے، اور دیکھیں بالکل ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہم نے اختیار کر لی ہے، تو یہ معاشرے میں بگاڑ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے 2-3 خطبے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک بندے کے دل میں ہرس رہتا ہے نا مال کا، بٹورنا، چھیننا، جمع کرنا، بندہ بخیل مزاج ہوتا ہے نا، بخیل مزاج بندہ معاشرے کا بڑا ستیہ ناش کرتا ہے، خاندانوں کی خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے بخیل مزاج بندہ۔ یار یہ لوٹنا، بٹورنا، چھیننا، یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم لٹانے آئے ہیں۔ یہ جملہ آپ کو پسند آیا تو دوسرا لفظ آپ بولے، ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم ایسے نہیں ہم لوٹنے نہیں آئے، ہم لو جی اینی کی گل سدھی ہو جائے نا تے اللہ پاک رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے تیرے گھر لوڑے، او بندیا تیرے گھر لوڑے تے تینوں میرے نے بندیاں دی انی فکر ہے، جا میں تیرے واسطے رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ یہ بخیلی نے ستیہ ناش کر دیا یار۔ کشادہ دل بنو، دریا دل بنو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وجہ سے بڑا بگاڑ ہے، کروڑوں پتیاں یقین کریں کھانا نصیب نہیں ہے، بہنوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جماعتیوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی خیر پہنچاؤ لوگوں کو، مالدار ہو، سخی ہو، اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں برکتیں عطا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہ بے دین لوگوں کی دوستی ہے۔ بیٹا ادھر دیکھ، بے دین، بے نماز، آوارہ مزاج لوگوں سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ جتنے لوگ جگت باز ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیں، میں نے کئی سنجیدہ بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے جگت باز ہو گئے ہیں، غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ہم نے بڑا غور کیا ہے کہ یہ جلسے بھی سنتے ہیں، پروگرام بھی سنتے ہیں، اس کے باوجود یہ خرابی کیوں ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوستی سنجیدہ لوگوں سے نہیں ہے۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی خزانہ محبت ہے، سنجیدہ لوگوں سے محبت کریں، باعمل با کردار لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ تو باہر صورت وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، اسباب تو بہت زیادہ ہیں، خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے نہ صرف ایک خرابی بیان کرنی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بگاڑ کی مسلمانوں کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ عقیدہ بگڑ چکا ہے، اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، معاملات بگڑ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق ہے صرف رٹے کی حد تک۔ نماز رٹی رٹائی، یہ دیواروں پہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو یاد ہیں تو بالکل رٹے رٹائے۔ اچھا قرآن کا معاملہ بالکل رٹا رٹایا۔ یہی وجہ ہے خرابی کی۔ ادھر دیکھنا کہ ہم پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں، سود خور ہی رہتا ہے، زانی رہتا ہے، بد زبان رہتا ہے، جس کے اندر خفیہ شرارتیں ہیں، منافقت ہے، سارا قرآن سن کر بھی وہ خفیہ شرارتیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے۔ اور بھئی قرآن تو کلیجے چیر دیتا ہے، اور قرآن تو اندر روشنی بھر دیتا ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یار چلے میرا تو وقت گزر گیا ہے، لیکن میں نے اپنی نسل کا دین رٹا رٹایا دین نہیں رہنے دینا۔ میں نے اپنے بچوں سے آج عہد کریں کہ ان کو اللہ کے نام یاد کروانے ہیں، ناموں کے معنی یاد کروانے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں سے آیت الکرسی کا ترجمہ آپ سننا ہے، میں نے اپنی بچیوں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کا ترجمہ خود سننا ہے، میں نے اپنے بچوں کو 30واں پارہ خود پڑھانا ہے، پہلے میں نے خود پڑھنا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کے اندر یہ دین کی روشنی منتقل کریں، ان کو اس کا ترجمہ بتائیں، معنی بتائیں، مفہوم بتائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے کچھ سمجھنے سمجھانے کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن ڈائری کدھر ہے؟ حدیث ڈائری کدھر ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی بچی بیچلر ہے، آپ نے ایف اے کیا ہے، بڑے بزنس مین ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کبھی آپ کو توفیق ہوئی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم؟
کہ آپ اس کی عربی بھی لکھیں، ساتھ اس کا اردو بھی لکھیں، ترجمہ بھی لکھیں، اپنی ایک قرآن ڈائری بنائیں. اور وہی کو لکھنا کوئی چھوٹے شرف والی بات ہے؟ اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے فیصل آباد کے رہنے والوں، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں قرآن ڈائری چھوڑ کے جاؤ، حدیث ڈائری چھوڑ کے جاؤ، قرآن لکھو، وہی کو لکھو، ترجمہ لکھو، معنی لکھو، ادھر دیکھو، بیٹی کو بٹھاؤ، بچے کو بٹھاؤ، کہو بیٹے میں نے یہ آیت لکھی ہے، یہ ترجمہ لکھا ہے، یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا مطلب ہے، بیٹے مجھے بتاؤ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ قرآن ڈائری رحمت ہے، حدیث ڈائری رحمت ہے. بھائی دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر میں کم از کم قرآن پاک کے خوبصورت 10 نسخے ہونے چاہیے. ٹیبل پہ نسخہ، بیڈ پہ نسخہ، آفس میں نسخہ، گاڑی میں نسخہ، خوبصورت قرآن پاک کا نسخہ ہو. بیٹی کا نسخہ الگ، بیوی کا نسخہ الگ، بہن کا نسخہ الگ، ترجمے والا الگ، لفظی ترجمے والا الگ، تفسیر والا الگ، ناظرے والا الگ. اور آپ کا قرآن گھرانہ ایک قرآنی گھرانہ نظر آئے. میرے پیارے بھائیوں دیکھ لیں ہمارے کمروں میں ہر طرح کی ضرورت کی چیز موجود ہے. ہمارے گھروں میں 5-5 لاکھ کا بیڈ بھی موجود ہے، لیکن قرآن پاک کا نسخہ نہیں ہے ترجمے والا. وہ ڈبوں والا ترجمہ بھی آ گیا، با محاورہ بھی آ گیا، سادہ بھی آ گیا. اپنے گھروں کو بھر دے قرآنی نسخوں کے ساتھ. تو جو رکھنا آپ کا بیٹا ادھر جائے قرآن نظر آئے، ادھر جائے قرآن نظر آئے، اس کمرے میں داخل ہو قرآن نظر آئے. قرآن قرآن قرآن. دارالسلام کی کتنی خدمات ہیں، دارالاندلس کی کتنی خدمات ہیں. میں صرف آج آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو، اپنے پیاروں کو یہ ڈبے بھی دیں مٹھائیوں کے، یہ کپڑے بھی اچھے دیں، سب کچھ دیں، لیکن ترجمے والا قرآن ضرور دیں. بھائی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو سکھوں نے یہ کام نہیں کرنے. انہوں نے قرآن پاک کو جلا دیا، ہم نے قرآن پاک کو بھلا دیا، اور ہمارے حکمرانوں نے قرآن پاک کو ٹھکرا دیا. جب تک نماز کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، جب تک اللہ کے ناموں کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، جب تک قرآن کے ساتھ رٹے کا تعلق رہے گا، بھائی عقیدے نہیں سدھرتے، بھئی اخلاق نہیں سدھرتے. یہ کتاب الامن ہے، یہ کتاب الاخلاق ہے، یہ کتاب العقیدہ ہے. قرآن پاک، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ رکا کریں، سمجھا کریں، اس پہ غور کریں. اپنے گھر میں قرآن کا نور چھوڑ کے جائیں. آئیے میں نمونے کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ قرآن پاک کے ایک ننھے منھے بول کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. ایک قرآن پاک کے ننھے منھے بول کا ترجمہ و معناہ و تفسیرہ و شرحہ، اگر یہ چیزیں، یہ نور بندے کے اندر اتر جائے، بندہ مشرک نہیں رہ سکتا، بد اخلاق نہیں رہ سکتا. آپ میں سے جتنے بھائی یہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب بیٹی کا پرابلم ہے، بیٹے کا پرابلم ہے، بیمار ہوں، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، آج میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ قرآن پاک کے ایک ننھے منھے بول کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، اس کے معنی بیان کرنے ہیں. انشاءاللہ آپ گھروں میں واپس بعد میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے غموں کے بوجھوں سے نجات عطا فرما دے گا. یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بھائی اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں. یہ فخر چھوڑ دیں کہ میں فلاں برانڈ پہنتا ہوں، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، میرے پاس فلاں کوٹھی ہے. اگر تیرے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کے نسخے نہیں ہیں، ترجمے والا قرآن نہیں ہے، اگر اب قرآن پین آ چکا ہے، کتنی بڑی سہولت ہے یہ دارالسلام کی. ہر گھر میں قرآن پین ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر صرف اس کو معلومات میں اضافے کے لیے نہ پڑھیں جی میں نے اتنے پاروں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور پڑھ تو لیا ہے، بدلا کتنا ہے تو نے. ظلم کی بات ہے یار، یہ ظلم ہے. یقین کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو
مسلمانوں کا آپس میں مذاق نہ اڑایا کرو. دیکھیں قاری صاحب یہ قرآن میں بھی نماز میں بھی آیت پڑھتے ہیں, ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے, لیکن ابھی تک دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس آیت پر اخلاقی اعتبار سے عمل نہیں ہے. ہم غریب کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کے قد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. حتیٰ کہ یقین کریں اگر کوئی قاری صاحب تلاوت کرتے ہوئے بھول جائیں, کسی عالم سے غلطی ہو جائے, اسٹیجوں سے ہمز اور لمز شروع ہو جاتا ہے. اور قرآن کو عمل کے جذبے سے پڑھیں, محبت دیں قرآن کو. ویسے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, کیونکہ مجھے نا وحشت نہیں ہے, بڑے مانوس چہرے میں دیکھ رہا ہوں, اکثر چہرے میرے پہچانے ہوئے ہیں. ایک میں تھوڑے کو سوال نہ کراں, یار تسی 60 سال دے ہو گئے ہو, 50 سال دے ہو گئے ہو, تے تسی روزانہ قرآن شریف دیاں 2 بھی آیتاں حفظ نہیں کردے, تانوں پرابلم کی ہے؟ کوئی زبان دا مسئلہ ہے تہاڈا؟ کوئی دماغی مسئلہ ہے تہاڈا؟ تانوں امریکہ نے ڈکیا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے مینوں مسئلہ دسے, شیخ صاحب میری زبان وڑ کھاندی ہے جے میں 2 آیتاں پڑھاں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. روزانہ اگر آپ 2 آیتیں حفظ کریں اور ان کا ترجمہ پڑھیں اور کاپی پہ لکھیں, مجھے بتائیں اگلی 26ویں رات تک کتنا نور ہوگا آپ کے دل و دماغ میں. قاری عظیم اختصار حافظہ اللہ ہمارے بڑے فاضل نوجوان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ بھائی کوئی سننا سنانا کوئی کام نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں نا میں نے کیا تقریر کی تھی جی, راسک صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے تخیر کر دیتی ہے. وہ بھائی تسی ساڈے جج نہیں جے کہ ساڈیاں تقریراں تے تبصرے کرو. کی مسئلہ کی ہے, کیوں نہیں تسی روزانہ قرآن دیاں آیتاں یاد کر دے؟ دماغی مسئلہ تے پھر بھی دسو, کوئی زبان دا مسئلہ تے پھر بھی دسو. کئی بدبخت میں ویکھے نے مسجد بہ کے موبائل نہ لگے نے. ساڈی اس مسجد تراویاں ہو رہی ہیں سن, میں جدوں آیا یقین کریں قاری صاحب ڈرے ہوئے ہیں, مسجد کے صدر ڈرے ہوئے ہیں. کسی نوجوان کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے, اوے اللہ دیا بندے تراویاں ہو رہی ہیں نے, تاک رات ہے تو لتاں انج کھلا رہی ہیں نے جویں کسے چونک چ بیٹھا ہے تے ہاتھ تیرے چ فیس بک ہے تے ہاتھ تیرے چ واٹس ایپ ہے. جنہ لوگاں دے دل سخت ہوندے نے نا, ادھر ویکھو انہاں تے سنگ نہیں ہوندے, انہاں تے گت نہیں ہوندی. تو میرے پیارے بھائیو واللہ آج کوئی عزم بالجزم کرو, اگلی 26ویں تک ہمیں رزلٹ چاہیے. میں مانتا ہوں کہ آپ کی رفتار نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ آپ ذہین نہیں ہیں, میں مانتا ہوں کہ آپ زیادہ کالجز یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے نہیں ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا آپ اگلی 26ویں تک قرآن پاک کے ایک پارے کا ترجمہ بھی نہیں لکھ سکتے؟ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اگلی 26ویں تک مجھے آپ بتائیں آپ قرآن کا ایک پارہ بھی حفظ نہیں کر سکتے؟ عبداللہ بدر الخالدی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, ریاض سائیڈ ہوتے ہیں. مسجد نبی میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے شیخ صاحب خالتی فوق 70, اس وقت میری خالہ کی عمر 71 سال ہو گئی ہے, 70 سے اوپر ہے. تو جب وہ 60 سال کی تھی نا, دھیان کریا جب میرے جدوں انہاں دی عمر سی نا 60 سال, تے بیٹھیاں اپنے آپ نال گلاں کردیاں نے پئیاں. تے پتہ کی کردیاں نے گلاں, اپنے آپ نوں کہن لگیاں ایدے چ شک بھی کوئی نہیں کہ مر جانا ہے, تے اس گل چ شک بھی کوئی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ 'چ پیش ہونا ہے, تے جدوں مر جو جانا ہے تے اللہ دی بارگاہ 'چ پیش بھی ہونا ہے. تے کی خیال ہے جاندی جاندی قرآن حفظ کر کے نا اللہ دی بارگاہ 'چ پیش ہواں. 60 سال کی عمر میں کہتے ہیں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا. 10 سال کے عرصے میں بڑے آرام سے ماشاءاللہ تبارک اللہ انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا. اب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, ادھر دیکھیں, میں نے افریقہ, یورپ, عرب
کنٹریز میں جو میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے نا، آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بچے ننھے منھے 10-15 سال 20 سال کے بعد مجھے آپ کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یقین کریں ہر چھوٹے بڑے بچے کے ہاتھ میں یہ گند ہے، گند. کبھی کوئی بچہ جاتا تھا سینما، اب ہر بچے کے ہاتھ میں سینما ہے، تھیٹر ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں. قرآن انہوں نے چھین لیا ہے آپ کے پاس. اگر میں گھبراتا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. ایجنسیز کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں نا کہ یہودی اور عیسائی اور یہ دین دشمن طاقتیں داڑھی رکھ کر علماء کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے ملک میں کیا دھندے کرتے ہیں اور کیسے آپ کی رپورٹیں لے کے جاتے ہیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسے ہی ایک جاسوس آیا، ایجنٹ آیا، اس نے سروے کیا کالجز کا، یونیورسٹیز کا، مدارس کا، اداروں کا، جا کر اس نے پھر اپنے راز وہاں پر بتائے. تو سب سے بڑی بات اس نے یہ کی کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے حرارت ختم کرنا چاہتے ہو نا، حرارت، ایمان کی حرارت، غیرت کی حرارت، جذبہ جہاد کی حرارت، بس 2 کام کرو. 2 کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں تو 2 کاموں میں سے 1 کام کر لو. وہ کون سے 2 کام ہیں؟ کسی طرح ان کے ہاتھوں سے قرآن چھین لو. اگر قرآن نہیں چھین سکتے ہو تو کسی طرح ان کا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو. اس سے زیادہ کمزور رشتہ کیا ہوگا کہ ہم نے کبھی آج تک 60-40 سال کی عمر ہو گئی ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں میں بیٹھ کے سورہ واقعہ نہیں پڑھی، کبھی ہم نے اپنے بچوں میں بیٹھ کے سورہ دہر کا ترجمہ نہیں پڑھا، سورہ قاف کا ترجمہ نہیں پڑھا، نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. اور بھائی حضرت بٹوی صاحب حافظہ اللہ، صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، دیگر قرآن کے تراجم گھر میں رکھیں. آپ کی جو بیٹی بیٹا پڑھا ہے اس سے سنیں قرآن، وہ عربی بھی پڑھے ترجمہ بھی پڑھے. جاتے جاتے اپنی نسل پر احسان کر جائیں. بھئی میرا تو وقت گزر گیا جیسا گزرنا تھا، اپنی اولاد کو کھوکھلانا چھوڑ کے جائیں، دشمن برباد کر دے گا. اگر ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور نہیں، قرآن کا فہم نہیں، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں، وہ اندر سے کھوکھلے غبارے کی مانند ہیں. ایک ننھا منا بول سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں عقیدے بھی سدھر جاتے ہیں اور اخلاقیات بھی سدھر جاتی ہیں اور غموں کے بوجھ بھی اتر جاتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے ابھی ماشاءاللہ آپ نے ایک جملہ سب بھائیوں نے مل کے پڑھا ہے، سبحان اللہ. یہ ابھی آپ بھائیوں نے پڑھا ہے اور قرآن پاک میں ہے، یہ کئی مقامات پر ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اب یہ جو ہے سبحان اللہ، اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا سب سے پہلا معنی سنیں، میں قرآن کی روشنی سے اس کا معنی کرتا ہوں. سبحان اللہ، اگر اس کا نور اندر اتر آئے، شرک بھی گیا، غموں کا بوجھ بھی گیا، بد اخلاقی بھی گئی، خیر ہی خیر. ایک ننھے منھے بول میں دیکھیں کتنی خیر ہے. تو جب 30 پاروں کا نور اندر اترے گا پھر وہ زمین پر چلے گا، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں جائے گی. اب سبحان اللہ کا پہلا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. چلیں میں زیادہ معنی نہیں کرتا، معنی تو 6-7 ہیں، میں نے انشاءاللہ 4 معنی کرنے ہیں. سبحان اللہ کے کتنے معنی؟ ہوں ادھے بولے تو میں کم از کم 8 کر دینے جی. ٹائم مینوں پتا بڑا ہو گیا ہے تو میں تقریر ادھی کر لی ہے. انشاءاللہ سارے مل کے بولیں کتنے معنی میں نے کرنے ہیں، پھر بولیں کتنے معنی کرنے ہیں. پہلا معنی سنیں، اللہ اچھا آپ کو نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور بھائی رکوع سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. جب آپ سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے، پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. میرے اللہ کی ذات ہر قسم کی کوتاہی سے پاک ہے.
تو جب بندے کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہو نا کہ میں جس اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، جس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں وہ عیبوں سے مبرہ ہستی ہے، تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی چاہتا۔ اے پتر کنا چبلا پیچھے تکے کھاندا پھرنا ہے، کنا گماشتیاں دے نال پھرنا ہے، اس بے عیب ذات نال پیار کر، کتھے جوانی برباد کر لئی ہو؟ وہ بے عیب ذات ہے۔ ہم سوتے ہیں وہ سوتا نہیں، ہم روتے ہیں وہ روتا نہیں، ہم تھکتے ہیں وہ تھکتا نہیں، ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا نہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک، عیب سے پاک، کمزوری سے پاک۔ اور یہ معنی قرآن میں ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا یار گل سنو، تہاڈا تے مینوں نہیں پتا، آپس بیٹھے ہاں، ویسے میں جدوں اس معنی تے غور کرنا نا کہ میں جنوں رب منیا ہے نا، میرا رب عیباں تو پاک آ، وہ اللہ دی قسم ہے میرے سینے 'چ ٹھنڈ بڑی پیندی ہے۔ سوچو اس بات کو، آپ ایک بے عیب اللہ کے بندے ہو، سبحان اللہ۔ اچھا دوسری بات سنیں، جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اس کا دوسرا معنی پتہ کیا ہے؟ اچھا جی سب نے بولنا ہے، لفظ پاک میں نے آپ سے سننا ہے۔ سبحان اللہ کا پہلا معنی یہ ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، ایسے نہیں، ہر عیب سے، آج کی رات بھی، بولو آج کی رات بھی، یہ مہینہ بھی، اور انشاءاللہ سبحان اللہ کو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کا نامہ مال گناہوں سے پاک کر کے آپ کو پاک جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تیسرا معنی دوسرا معنی سننا، ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، حجر بنائے، شجر بنائے، جن بنائے، ملائکہ بنائے، انسان بنائے، کائنات کا نظام بنایا، بنا کے چلایا، چلتا ہی جا رہا ہے، شمس و قمر ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کائنات کا نظام بنانے میں، کائنات کا نظام چلانے میں ہمارا اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے۔ مل کے بولے کوئی رب کا شریک ہے، اس گواہی میں شامل ہو جائیں، کوئی رب کا شریک ہے، کوئی نبی رب کا شریک ہے، کوئی غوث رب کا شریک ہے، پھر بولیں کوئی قطب رب کا شریک ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بھائی زندگی دینے والا بھی وہ ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، موت دینے والا بھی وہ ہے، غمی خوشی دینے والا بھی وہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، غیروں کی شراکت سے پاک۔ اگر مولوی صاحب نے اے گلاں ممبر تے چڑھ کے لوکاں نوں سمجھائیاں ہوندیاں نا، میرے ال ویکھو اوے تہاڈا رب شریکاں دی شراکت تو پاک ہی ہوئے، کوئی رب دا شریک نہیں۔ میں رب نو گواہ بنا کے کہنا تہاڈے ملک دے چپے چپے تے پھر شرک دے اڈے نہ ہوندے۔ سبحان اللہ، یہ ایک یونیورسٹی ہے، روحانی کالج ہے، تربیت ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک ننھے منھے بول میں دیکھیں کتنی گہرائی ہے۔ ذات عیب سے پاک اور کائنات کا نظام بنانے چلانے میں مل کے بولیں اللہ پاک شریکوں کی شراکت سے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، اکیلا اللہ دستگیر ہے۔ توجہ دیں مجھے، یہ تیسرا معنی سنیں۔ پہلا معنی اللہ کی ذات عیبوں سے مل کے بولے، دوسرا معنی شریکوں کی شراکت سے، تیسرا معنی سنیں جی، تیسرا معنی بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ما معنی هذه الکلمہ، معناہ ایدا معنی آجے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 15 سال ہو گئے، آپ کو 15 سال ہو گئے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، نہیں ملی۔ اور ادھر ویکھیو پت منگدے ہیں، 15 سال ہو گئے، مالکا بڑا ہی دل کر دے پت دے دے پت دے دے، کئیاں دے ویاہ میرے تو بعد ہوئے نے، تو ماشاءاللہ چڑیاں ہی لاتیاں نے، اللہ مینوں بھی پت دے دے۔ 15 سال ہو گئے ہیں پت مانگتے، پتر نہیں ملا، صحت نہیں ملی، رزق نہیں ملا، پتر نہیں ملا، جو مانگا وہ نہیں ملا۔ لیکن اس کے باوجود بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا کر تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے بارے تیرا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ یار سارے اس پاک رات میں نا اپنی غیرت اور محبت کا اظہار کرو۔ یہ بڑا جملہ ہے، مل کے بولیں ہمارا اللہ ظلم سے۔ اور اگر اللہ صحت نہیں دیتا بابا جی، اگر اللہ رزق نہیں دیتا، تجھے تیری من پسند تنخواہ نہیں دیتا، اور اگر اللہ تیری دعائیں نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ لیاذ باللہ کو تیرا رب تو اس سے ناراض ہے، یا تیرے معاملے میں غافل ہے، تیرے معاملے میں تیرے اللہ کو تیرے معاملے میں کوئی محبت نہیں ہے، تیرے اللہ کی تیری طرف نظر رحمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تجھے توحید کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود کوئی نعمت نہیں دیتا تو نہ دینے میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ اور یہ تیسرا معنی کسی پروفیسر نے کسی کالج میں بیٹھ کر نہیں کیا۔ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو سبحان اللہ کا یہ تیسرا معنی اللہ کے نبی یونس نے کیا ہے۔ توجہ دینا، مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ اور بھئی ہم پر تو تھوڑا سا صدمہ آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، دلوں میں انقباض آ جاتا ہے۔ میں نے درجنوں لوگ دیکھے ہیں وہ اندر سے اللہ پر خوش نہیں ہیں، چاجنا نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹھڈوں خوش ہی نہیں رب تے، کٹے وٹے لگے پھر دینے، چاجنا دعا بھی نہیں کرتے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شیخ صاحب واہ واہ عرصہ ہو گیا دعا کر دیا تے ہن تے میرا دل کردا ہے دعا چھڈ ہی دواں، قبول نہیں ہوندی تے دعا کرن دا فائدہ کی؟ داڑھی مبارک ہے، نماز بھی جاری ہے، سب کچھ بھی ہے، اور سوچ دیکھو دعا دے بارے، آندا جی دعا چھڈ نہ دیا۔ اور میں کہا کرمالیا دعا ایسی ہے ہی کوئی نہیں کہ حلال تے جائز دعا ہوئے تے اللہ پاک قبول نہ کرے، ایسا ہمارے دین میں تصور ہی کوئی نہیں۔ بس ایسے ہوتا ہے، ایک دعا آپ نے کی اللہ بیٹا دے دے، صحت دے دے، رزق دے دے، جو ہی آپ نے دعا کی ویسے ہی اللہ نے من و ان قبول کر لی۔ ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے بیٹا مل گیا، صحت مل گئی۔ ایک یہ ہے آپ نے کہا اللہ بیٹا دے دے، نہیں ملا، صحت دے دے، نہیں ملی، رزق دے دے، نہیں مل، کوئی دعا مانگی آپ نے نعمت نہیں ملی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، وہ دوسرے رنگ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے تجھے بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا ہے۔ 26ویں رات میں زبیدہ مسجد میں آنے والوں کان کھول کے سنو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو کتنی آفتوں سے بچاتا ہے۔ معذوری سے، محتاجی سے، ایکسیڈنٹ سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے۔ اور میرے نوجوان بیٹے تو تصور نہیں کر سکتا کہ تیرے رونے اور مانگنے کی وجہ سے تیرے اللہ نے تجھے کتنی آفتوں سے بچایا ہے۔ اور تیسری قبولیت قیامت کا دن ہوگا، حج کا ثواب مل جائے گا، نیکیاں مل جائیں گی، عمرے کی نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک انبار ایسا ہوگا، ڈھیر ایسا ہوگا، بندہ کہے گا یہ میں نے تو نیکیاں نہیں کی۔ اللہ فرمان کے بندیا تو بڑا وفادار بندہ ہے، تو منگدا سے میں نہیں سا دیندا تو پھر منگدا سے، تو منگدا سے میں نہیں سی دیندا تو پھر منگدا سے، تو دعاواں نہیں چھڑیاں، آج میں نے تیری دعاؤں کو نیکیوں کے ڈھیروں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مایوسی کفر ہے، رو رو کے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا ہوں اللہ تیرا قصور نہیں ہے، کمی مجھ سے ہوئی ہے۔ سبحانک، میرے بارے اللہ تیرا فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھتے رہا کرو۔
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فیصل آباد میں کانٹا چبھ رہا ہے. حاجی صاحب ایویں گھبرایا نہ کرو کہ بخار چڑھ گیا ہے, کوئی دھی والوں پریشانی آ گئی ہے, پتر والوں پریشانی آ گئی ہے. شیطان ایتھے آ کے ڈاکا پاندا ہے کہ کی فائدہ نمازاں دا, کی فائدہ روزیاں دا. اس شیطان نو کہو نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے نو کنڈا بھی چبھے اللہ پاک جنت اندر درجے بلند فرما دیندے نے. یہ ہے دیکھیں سبحان اللہ, عقیدہ, محبت, غموں کا علاج ہے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پوچھیں نا دکھوں کا علاج کیا ہے, میں کہتا ہوں دکھوں کا علاج ہے سبحان اللہ. میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے, زیادتی سے پاک ہے, نا انصافی سے پاک ہے. میری تیری سمجھ میں کوتاہی ہے, اللہ کے کسی فیصلے میں مل کے بولیں کوئی کوتاہی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا پھر خیر ہی خیر ہے. ادھر دیکھو اللہ کی بغاوت کر کے نا پھر کوئی نقصان ہوئے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اس میں حکمت ہے, اس میں برکت ہے. رہنا اپنے رب کی حد میں ہے. تو آئیے چوتھا اور آخری معنی کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر میں دعا کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات, اللہ کی ذات ہر عیب سے, ایسے نہیں, اللہ کی ذات ہر عیب سے, پھر بولے اللہ کی ذات ہر عیب سے. کائنات کا نظام بنانے چلانے میں اللہ شریکوں کی شراکت سے. سانو ساڈے سونے رب نے جس حال چ بھی رکھیا اور سارے مل کے بولو اور گونج پا دیو اس پاک رات اندر. سانو ساڈے رب نے جس حال چ رکھیا ہے, جس کیفیت چ رکھیا ہے, ساڈے بارے ساڈے سونے رب دا فیصلہ ہر قسم دے ظلم تے ہر قسم دی زیادتی تو خوش ہو جاؤ اپنے رب پر. یقین کریں مجھے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے جب پردے والی عورت, دیندار عورت, داڑھی ٹوپی والے نیک شریف بزرگ بھائی پریشان ہوتے ہیں نا جی, چہرے لٹکا دیتے ہیں اور بڑے اداس اور پریشان رہتے ہیں. یقین کریں ان کی کیفیت دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی کیسے تربیت کریں کہ یہ جو تم پہ اداسی تمہیں نظر آ رہی ہے, محرومی نظر آ رہی ہے, یہ اللہ کے پیار کا رنگ ہے, تو یہ اللہ کی محبتوں کے رنگ ہیں. نبیوں کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں. لیجئے جی آخری معنی سن لیں. سبحان اللہ, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ, کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک. سبحان اللہ, میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے. چوتھا معنی سن لیں, فرقہ وریت ختم. یوٹیوب پر لوگ سنیں گے ہماری مسجد زبیدہ کا اعلان ہے, دعوت ہے, فرقہ وریت کے خاتمے کی دعوت ہے, اتفاق کی دعوت ہے, اتحاد کی دعوت ہے, محبت کی دعوت ہے. سبحان اللہ سمجھ آ جائے تو بندے کا من اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی سمجھ آ جائے ساری زندگی بندہ شرک سے بچ جاتا ہے کہ میرا اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی سمجھ آ جائے تو انسان مل کے بولیں, سارے بولیں, ساری زندگی وہ ازمائشوں کی چکی میں پستا رہتا ہے, تکلیفوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے, لیکن مل کے بولیں اللہ کے ساتھ غداری کرتا, اور پھر بولیں اللہ سے بے وفائی کرتا, اور غیروں کی چوکھٹ پہ جا کے جھکتا. کیسا ہمہ جہت ہے یہ کلمہ سبحان اللہ. اچھا اسی طرح الحمدللہ ایک جہان ہے, اللہ اکبر ایک جہان ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ ایک جہان ہے. استغفر, ہم تو اتنا ہی معنی سمجھتے ہیں نا استغفر اللہ, اللہ میں معافی مانگتا ہوں. نہیں, یہ بحر بے قرار ہے. اب چوتھا معنی سن لیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اور یہ معنی سورہ سجدہ میں ہے. سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی. اس کا چوتھا ایک معنی یہ ہے, اللہ تعالیٰ جو تو نے دین نازل کیا ہے نا, جو تو نے شریعت نازل کی ہے نا, جو تو نے قرآن نازل کیا ہے نا, جو تو نے قرآن کی تفسیر حدیث رسول نازل کی ہے نا, یا اللہ سبحان اللہ, تیرا نازل کردہ دین اور تیری نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. اللہ کا نازل کردہ دین ہر قسم کی غلطی سے. تے مولوی صاحب آئے دن پھر چند کیوں چاڑ کے رکھ دے ہو, کدی وعدہ کر دے ہو, کدی گھاٹا کر دے ہو, کدی ربیع الاول چ وعدہ, کدی محرم چ وعدہ. اور بھائی بدعت کے دروازے بند کرو, اس دین میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی کوتاہی نہیں ہے.
یہ دین ہمارا کافی ہے، شافی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اس پیالے میں ایک قطرہ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رب کی ذات پاک، رب کا فیصلہ پاک، شریکوں کی شراکت سے اللہ پاک، اور جو اس نے ہمیں دین دیا ہے، مل کے بولے اس کا نازل کردہ دین ہر قسم کی غلطی سے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج میں غالباً ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، بندہ جب ان معانی کو ذہن میں رکھ کے ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تملأ المیزان، اللہ نے جو اجر و ثواب کا ترازو لگایا ہے، بندے کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اجر و ثواب کے ساتھ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یار جدوں سجدے پو نا، لو گل موگی جی، میرے ال ویکھو، سجدے پو نا تے کاڑ نہ پایا کرو، ادھر ویکھو آ کی ہویا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اے کی ہویا؟ اے ہسن والیاں گلاں نہیں، ہن تہاڈے جو ہسیا تے میں کھلار دینا جی، اے کی طریقہ ہے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ ان اکون من اے انہاں چیزاں نے تیرا ستیہ ناس کیتا ہے۔ پتر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور رک رک کے پڑھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی سبحان ربی العظیم، پھر سجدے چ رک رک کے پڑھ سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی کیڑے مفتی صاحب نے فیصلہ آباد جنہاں تینوں فتویٰ دیتا ہے کہ صرف 3 واری پڑھنا ہے؟ کدی 300 واری بھی پڑھ اور کدی 3000 واری بھی پڑھ۔ اے راتاں نے 3000 واری سجدے چ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن دیاں۔ اللہ تیری ذات بھی پاک، تو شریکہ دی شراکت تو بھی پاک۔ اللہ مینوں جڑے حال چ رکھیا میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پاک، تیرا نازل کردہ دین ہر قسم دی کمی تو پاک۔ اللہ فرماندے نے جعفر بندیا موج کر، پاک 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 کہنا ہے، تیرا نامہ مال گناہاں تو پاک، اسی پھر اس پاک رات اندر تینوں اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ ذات تیری سبحان اللہ۔ آخری شعر سنا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے، کئی نعمتاں خوب ہنڈاندا اے۔ ہر کوئی تیرا دتا کھاندا اے، کوئی نعمتاں خوب ہنڈاندا اے، تے تیرے باج نہ کوئی عطاندا اے، سب تیرے نے احسان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ تیریاں نعمتاں 1 2 4 نہیں، کر سکدا کوئی شمار نہیں، تے کسے نعمت دا انکار نہیں، اسی سارے تیرے تو قربان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری سبحان اللہ۔ آج کے درس کا آخری کلمہ، آخری جملہ، آخری شعر سننا، جڑا یاد تیری وچ کھو جاوے، جڑا یاد تیری وچ کھو جاوے، سب چھڈ کے تیرا ہو جاوے، تے تیرے بوئے اتے آن کھلو جاوے، انہوں بخشنا تیری شان اللہ۔ ہے ذات تیری سبحان اللہ، نالے بات تیری ہن مینوں دسو ہے یار، جے بندہ ایک ایک لفظ کر کے سارا قرآن سمجھ کے اے نور اپنے دل چ اتار لوے، پھر انشاءاللہ رحمت دے فرشتے تہاڈے نال مصافحہ کرن گے۔ پترانو قرآن دے کے جاؤ، پترانو ذکر دے کے جاؤ۔ اگلی 26ویں تک انشاءاللہ، چلیے جی میں ایک انعام کا اعلان کرتا ہوں، اگلی 26 کو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر یہاں پہ آؤں گا، میں کاپیاں چیک کروں گا، اپنی کاپیوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام با ترجمہ لکھو،
याद करो इंशाअल्लाह अगली 26वीं को जो कापी दिखलाएगा मैं उसके लिए मक्के मदीने से बेहतरीन इनाम लेकर आऊँगा। 1000 बंदा होगा इंशाअल्लाह, हम 1000 बंदे को इनाम देंगे। जेड़ा अपनी कापी दे 30 सपारा मैनू लिख के विखाएगा ना, वो सोच भी नहीं सकता किड्डा वड्डा नाम देंगे इंशाअल्लाह। सिलेबस दे दिया आपको पूरे साल का, जो पूरी नमाज का तर्जमा इंशाअल्लाह दिखाएगा। हम इनामात के अंबार लगा देंगे इंशाअल्लाह। उतनी बंदों की तादाद नहीं होगी अगली 26वीं को जितनी इंशाअल्लाह इनामात की बारिश होगी। बनाओगे कापियां? चुप कर गए हो, मैं अगले 4 महीने में शुरू कर देने इंशाल्लाह। कापियां बनाओगे ना इंशाल्लाह? यार कुरान डायरी बनाओ, अल्लाह के नामों की डायरी बनाओ। और दरवेशो इधर देखो, और कुरान दे तालिब इल्म बन के दुनिया तो जाओ। किहड़े भुलेखे च पै गए? पैसे नहीं तेरी मत मार दी है। भांजों को तरकीब दो, भतीजों को तरकीब दो, दोस्तों को तरकीब दो। एक एक बंदा आप में से दर्जनों डायरियां बनवा सकता है। जाके घर ऐलान कर दियो, बेगम नूं ही कह दियो कर्मा वालीए तू काम शुरू कर इंशाअल्लाह। अगली 26 जिहड़ी ईद आनी है ना, मैं तेन खुश कर देंगा। तुहाडी बेगम दी डायरी अलग होवे, धी दी डायरी अलग होवे, पुत्र दी अलग होवे, रौनकां लग जाण। ओए हस्सण वालीआं गल्लां नहीं, ए भुलिया सबक याद करो। तू बड़ा बाऊ बनया फिरना है, ते बड़ा घलाटू खां बनया फिरना है कि मेरे को गड्डी बड़ी महंगी है, ते कोठी बड़ी है, ते पैसा बड़ा है। और पुत्र तेरे को फिरौन कराउण नालों ते बहुता नहीं। की करना ही उस पैसे नूं कि तैनूं 30 सपारे दा तर्जमा नहीं आउंदा? चटना ही उस पैसे नूं, तैनूं 99 ना नहीं आउंदे। करा खड़ा मैं तैनूं, ए कलम मैं बाहर कढ ली, सुना मैं तेरे को नमाज दा तर्जमा। अल्लाह दा वास्ता अपनी नस्ल ते कोई एहसान कर जाओ। तो मैंने माशाल्लाह जी आपको सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे कुरान के एक नन्हे मुन्ने बोल का तर्जमा सुनाया। हुण दसो हाँ, तीजा माना सुन के सीने ठंड पई जे कि नहीं? कि साडे बारे अल्लाह दा हर फैसला जुल्म तो, फिर गद्दारी क्यों करना है, बेवफाई करना, फिर मुंह क्यों लमकाया ही, फिर पुरुम्मीद रहे। चले 1 मिनट में मुझे आप सबक सुना दें। 35 मिनट हो गए हैं, 36 में मैंने इंशाअल्लाह दुआ शुरू कर देनी है। सबक सुना दें। सबसे पहला माना, हमारे अल्लाह की ज़ात ऐबों से। हुण ढिले बोले, तकरीर फिर शुरू। जो खड़े हैं वो भी बोले, जो बैठे हैं वो भी बोले, गूंज डाल दें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। अल्लाह की ज़ात हर ऐब से, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से, कायनात का निज़ाम बनाने में, कायनात का निज़ाम चलाने में हमारा अल्लाह शरीकों की शराकत से। और सानू साडे सोने रब ने भावें कखां दी कुल्ली च रखिया है, ते भावें 4 करोड़ दी अल्लाह ने पजारों च पाया है, भावें अल्लाह पाक ने सानू सेहत अफियत दे खजाने दिते ने, ते भावें 15 साल तो नाल बीमारी चुकी फिरने आ। जिस हाल च भी मौला ने रखिया ना, अर्शो फरश वाले मौला ने, हुण तुहाडी आवाज़ पहले नालों कम से कम कोई 10 गुना बहुती होनी चाहिए, ताकि छत पाड़ के अल्लाह दे रिश्ते तुहाडी अज आवाज़ पहुंचे इंशाअल्लाह। सानू साडे रब ने जिस हाल च रखिया है, असी 5 रोजे रख के मस्जिद च बह के गल कहने आ। असी रब ते भरे पीते नहीं, साडे सीने च अल्लाह दे बारे कोई इनकबाज नहीं। असी रब दे गद्दार ते बेवफा नहीं। मिल के बोलो, सारे बोलो, जिस हाल में रब ने रखा है हमारे बारे अल्लाह का फैसला जुल्म से और नाइंसाफी से, हर किस्म की ज्यादती से। रब ने जड़ी शरीयत नाजिल की है, सीने ठंड पाओ हर किस्म की गलती तो। मौलवी साहब वादा घाटा करन तो बाज आ जाओ, शरीयत पाक है। चलो इंशाअल्लाह बाकी गल्लां इस जुमे वाले दिन मरकज बिलाल बेसलैन रजाबाद इंशाअल्लाह मैं पढ़ाना है, तो बाकी फिर प्यार मोहब्बत दी गल्लां इंशाअल्लाह उत्थे करांगे। दुआ करो अल्लाह इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमाए। जिन्ना बूटा लाया, कई मेरे बुजुर्ग फौत हो गए ने, अज वो नज़र नहीं आ रहे, बड़ियां मोहब्बतां करदे सन। अल्लाह जन्नत वाला मुकाम अता फरमा दे। और मेरे हाजी साहब, मेरे बड़े प्यारे बरादरान, मैं किहदा नां लवां किहदा छड्डां, और साडी मस्जिद दे खतीब, साडे बड़े प्यारे दोस्त भाई शफीकुर रहमान साहब, सब वास्ते दुआ कर छड्डो। अल्लाह चंगे आ मंदे आ आखिर तेरे, अल्लाह अज रहमतां दे दरवाजे खोल दे। या अल्लाह इत्ते पाक 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 ही हो गई है मालका, अज नामा माल भी साडा पाक कर दे। अल्लाह अज साडे दिल भी पाक कर दे, अल्लाह साडे घर भी पाक कर दे। कापियां बनाओगे इंशाअल्लाह? इरादा कर दियो कि वादा कर दियो?
وعدہ کرو گے پھر بڑیاں برکتاں نے. ارادہ کرنا ہے کہ وعدہ کرنا ہے؟ بس کاپیاں بڑھاؤ انشاءاللہ. یاسین حاجی صاحب انشاءاللہ انہوں نے انعام دینا اگلے سال. کاپیاں لے کے آؤ 26ویں نو اللہ دے ناماں دیاں 30ویں سپارے دے ترجمے دیاں نماز دے ترجمے دیاں. انشاءاللہ تہاڈی طبیعت خوش ہو جائے گی. مگروں نہیں لاواں گے ایویں 100-200 دا انعام نہیں ہوئے گا. طبیعت خوش ہو جائے گی تہاڈی تے اصل انعام تے تہانوں تہاڈے رب نے دینا ہے. تے زبردست کاپی وہ ہونی ہے جہਦੀ عمر 70 سال ہونی ہے تے انہیں ہاتھ 'چ کاپی پھڑی ہونی ہے. اب بابے او طالب علم بن کے جاؤ. لون کھبے سجدہ ویکھیو بڑیاں ساتھیاں دعا واسطے آکھیا ذرا ٹڈو کہ دعا کر چھڈو مالکا رحمتاں دے سارے دروازے کھول دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. سونیا ربا سانو اپنی رحمت نال معاف فرما. اللہ سانو اپنی رحمت نال معاف فرما. اینا جو جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. کسے کول باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. کسے کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. سارے محبت نہ بولو اللہ ساڈے ماں باپ دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا. اللہ ساڈے اساتذہ دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا. اللہ اس مسجد دے جننے پیارے نمازی فوت ہو گئے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. حاجی یوسف صاحب دی قبر نو نور نہ منور فرما. اور بھی جننے پیارے ٹر گئے اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. بیمار والد نو شفا عطا فرما. بیوی بچے بیمار نے شفا عطا فرما. اللہ سانو در در دے تکیاں تو محفوظ فرما. اللہ عدالتاں دے تکیاں تو محفوظ فرما. کچہریاں دے تکیاں تو محفوظ فرما. اللہ جیلاں دے تکیاں تو محفوظ فرما. سارے ایک دعا کرے آج میرے اللہ سانو ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما. یا اللہ دل ڈر گئے نے نہ اپریشناں دے کولوں اللہ چھوٹے وڈے اپریشناں تو محفوظ فرما. اللہ جڑے بیماری دی چکی چ پس رہے نے اللہ بڑی رحمت نہ شفا عطا فرما. اللہ اسی منی بیٹھے ہیں ساڈے بارے تیرا فیصلہ ظلم تو پا کے پر اللہ اسی تیرے کولوں خیر ہی منگنے اللہ سانو خیر عطا فرما. اے میرے اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں فرما. اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں. اللہ سانو ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کریں. اللہ تیاں پتاں دا محتاج نہ کریں. اللہ پتراں دا محتاج نہ کریں. اللہ تیاں دا محتاج نہ کریں. یار سینے ٹھڈ پاؤ محبت نہ آمین کہہ کے میرے اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب جو پوریاں فرما. اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا اپنی رحمت نہ پوریاں فرما. اللہ جنہ دیاں تیاں پیڑاں جوان نے عزت والے رشتے مہیا فرما. میں بڑے بڑے پیارے بھرا اپنے جاننا تیاں ماشاءاللہ سر کڈ لیا ہے تے بچارے دے حالات و معاملات بڑے ماڑے نے. اللہ برکتاں برکتاں رحمتاں رحمتاں فرما. اللہ تیاں دے مقدر نیک فرما. اللہ بھੈਣਾਂ دے مقدر نیک فرما. میریاں ماواں بھੈਣਾਂ بڑے شوق تے بڑی محبت نال آئیاں نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما. اللہ ان خواتین نو شرک تو محفوظ فرما. خاوندین شکری تو محفوظ فرما.
فرما اللہ ماں باپ دے قدماں چ بہن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ گھراں اندر لڑائی جھگڑے نے اللہ محبتاں اندر تبدیل فرما اللہ غلط فہمیاں دور فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو مالا مال فرما اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صدقے پلا زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے صدقے پلا اے میرے اللہ سانو مکے دا رائی بنا اللہ سانو مدینے دا رائی بنا اللہ سانو مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ میں اج اس مبارک رات چ دعا کرنا میں تیرے دین دا پہرے دار ہاں قلباً صدقاً اخلاصاً ایک دعا کرنا خواتین اندروں تے مرداں اندروں اللہ جنہاں نے اجے تک حج نہیں نہ کیتا اللہ اس رات دی برکت دے نال اپنی رحمت دے نال اللہ انہاں نوں موت تو پہلے بیت اللہ دے کئی حج نصیب فرما اللہ پیسے دے بلبوتے دے حج نہیں ہوندے عمرے نہیں ہوندے تیریاں رحمتاں نہ ہوندے نے اللہ پاک اپنیاں رحمتاں نہ حج نصیب فرما اپنیاں رحمتاں نہ اللہ عمرے نصیب فرما اللہ اپنیاں رحمتاں نہ حج عمرے نصیب فرما جڑے قرضے تھلے دبے نے اللہ قرضے تو نجات عطا فرما جنہ بیچاریاں دے سود دا بھار پے گیا اللہ نجات عطا فرما اللہ جڑے لقمہ حرام تو بچنا چاہندے نے محفوظ فرما اللہ لقمہ حلال نصیب فرما لقمہ حرام تو محفوظ فرما سونے ربا شان مقام والی زندگی نصیب فرما ایک دعا خصوصی کر دو سارے اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ انہوں نے نیک پتر عطا فرما اللہ نورینہ اولاد عطا فرما مالکا تو پاک ہے بڑھے بارے جے بابا زکریا دے کار رونق لا سکنا ہے نا مالکا جے بڑھے بارے بابا زکریا خوش ہو سکتا ہے نا تینا نوجوانہ دے سینے بھی ٹھنڈ پا دے اللہ نیک پتر عطا فرما اللہ پاک اپنی رحمت نہ نیک پتر عطا فرما نصیباں والیاں تیاں عطا فرما تیاں والو سینے ٹھنڈے فرما اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما جننے بھائی بیٹھے نے اللہ سب نو قبول فرما سب دے مال جانچ برکتاں فرما ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما جنہ ملک لٹیا ہے ملک نہ زیادتی کی تھی اللہ عبرت دا نشان بنا اللہ سانو نیک حکمران نصیب فرما سانو صالح حکمران نصیب فرما جڑا ملک تے وطن دا خیر خائنہ اللہ پاک انہوں نے قیادت نصیب فرما اللہ انہوں غلبہ نصیب فرما سونے ربا زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے گل مکدی مکائیے مالکا اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شانت والی دے دے سعادت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما خواب اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما یا اللہ بڑی بڑی دور دراز تو مرد و خواتین آئے نے میں تے دیکھ کے حیران ہو گیا انہاں دی محبت اللہ پاک خالی نہ جان سب دیاں چوڑیاں اللہ قبولیت نہ مالا مال فرما سب دیاں چوڑیاں قبولیت نال مالا مال فرما رحمتاں برکتاں نہ مالا مال فرما اللہ اہو جیاں رونقاں سانو 100 بار ویکھن دی توفیق عطا فرما بار بار ویکھن دی توفیق عطا فرما تے مالکا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما بزرگاں دی وفات تو بعد کئی پیاریاں دے فوت ہون تو بعد بھی انہاں نوجواناں بزرگاں دن بدن مسجد دی آبادی اندر بہتری کیتی ہے اللہ انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما دے اللہ انہاں دے دودھ پوت چ برکتاں فرما دے اللہ سانو نظر بد تو محفوظ فرما لے اللہ سانو نظر حسد تو محفوظ فرما لے اللہ سانو نظر بغض تو محفوظ فرما لے اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا میرا واٹس ایپ دعاواں دے نال بھریا ہے خواتین مرد و حضرات نے درجنوں میسج کیتے نے شیخ صاحب زبیدہ مسجد آ رہے ہو میرے لیے دعا کرے ہو میرے لیے دعا کرے ہو اللہ مینوں تے کئیاں دے نام ہی یاد نہیں جننے بھی یا اللہ محبت
اور سکون اور اعتماد دے نال اللہ یاد دہانی کرائیے. آکھیا جنہ آکھیا جنہ نہیں آکھیا اللہ ساڈا آخری سٹاپ اللہ ساڈا بیڑا پار کر دے. اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے, سب دا بیڑا پار کر دے. اللہ سب دا بیڑا پار کر دے. مالکا سانو اخلاص دے خزانے دے دے. اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. انہوں نے ڈائریاں بنان دا وعدہ کر لیا, اللہ انہوں نے ہور توفیق دے دے. یا اللہ اگلی 26 میں سے کاپیاں رجسٹراں دی رونق لگ جائے, اللہ رونقاں لان دی توفیق دے دے. اپنے نام لکھن دی توفیق دے دے. نمازاں دا ترجمہ اپنے ہاتھ نہ لکھن دی توفیق دے دے. اے وہی نو اپنے ہاتھ نہ لکھن دی توفیق دے دے. اللہ قرآن دا دوست بنا, نماز دا دوست بنا, اپنے ناماں دی اللہ محبت نصیب فرما. اللہ پاک سانو اپنی رحمت نہ قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پہلی صف تو لے کے جڑے میرے نوجوان کھڑے نے, خواتین نے, اللہ سب نو قبول کر. یا اللہ چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں. اللہ بھلن ہار بندے ہاں معاف کر دے. سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک کمیاں کوتاہیاں چ ڈبے ہیں. یا اللہ کوئی کرتوت پلے نہیں, اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے. اللہ اسی قرآن چ پڑھیا تہاڈی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ سانو اپنی رحمت نہ معاف کر دے. یا اخوے اللہ, یا اللہ بچے جوان بوڑھے مرد و خواتین بلک رہے نے, سارے نے جھولیاں جھاڑ دتیاں نے, سب نے کیا پلے کچھ نہیں, تیری رحمت دی امید ہے. اللہ ساڈے تے اپنی رحمت فرما دے. اللہ تینوں معافی پسند ہے, سانو اپنی معافی نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجعلنا وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین. یا اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. ڈاکٹر صاحب دے علم و عمل اندر برکتاں فرما. اور بھی اللہ پاک جنہ نے تلاوت فرمائی, بیان فرمایا, قیام فرمایا, سانو قرآن سنایا, اللہ سب دے مال جان اندر برکتاں فرما. سانو اپنے علماء دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. علماء نال بیٹھن دی توفیق عطا فرما. علماء دی محبت نصیب فرما. ساڈے گھراں چ اللہ رحمتاں دا بول بالا فرما. ساڈے گھر دے ہر فرد نو قرآن ڈائری بنان دی توفیق دے. گھر دے ہر فرد نو نماز ڈائری بنان دی توفیق دے. گھر دے ہر فرد نو اللہ اپنے نام لکھن دی توفیق عطا فرما. اج دا ساڈا پروگرام اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے. اللہ اج دا پروگرام اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے. جن نے جو کیا اللہ انہوں دی مانگ نالوں بہتر عطا کر دے. اللہ اس در تو علاوہ در کوئی نہیں ہو, تے اس گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں ہو. اللہ اپنی رحمت نہ سانو معاف کر دے. اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین. اللہم اجعلنا مع القوم الصالحین. اللہم اجعلنا مع القوم الصالحین. فاغفر لنا وانت خیر الغافرین. فاغفر لنا وانت ارحم الراحمین. فاغفر لنا وانت رب العالمین. فاغفر لنا وانت احکم الحاکمین. وانت رب العالمین. آخری دعائے مالکا ایتھوں ہی میں گل شروع کی سی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس. رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بڑے بڑے نوجوان پریشان نے بچے, اللہ انہاں بچیاں نو کھلا رزق دے. اللہ انہاں بچیاں نو کھلا رزق دے. اللہ انہاں نو اینا دے دے کہ ونڈ دے پھرن. اللہ انہاں نو اینا دے دے کہ ونڈ دے پھرن. اللہ انہاں نو ہر سال زکاتاں دین دی توفیق عطا فرما. اپنے ہر بندے نو اینا مال دے دے کہ اللہ انہاں نو ہر سال زکاتاں دین دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي.